نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے۔ سورہ انعام کی ہم نے آیا نمبر 91 سے لے کے 111 اس میں جو کی ایکشنز تھے بڑے ہی اگین امیزنگ ہمارے اللہ کا شکر نکلے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان لانے کے لیے اپنے ارد گرد موجود نشانیوں کا مشاہدہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں اس طرح کی پکچرز اور جفیز لگائی تھیں جس میں جو بڑی ہی انٹرسٹنگ پودوں کا بیج کا پھٹنا یا دن اور رات کا آنا یا ستاروں سے جو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ایسٹرو نیویگیشن کے بارے میں کہ ستاروں سے جو راستے معلوم کیے جاتے ہیں کہ کس طرف جانا ہے، تو یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر قرآن میں اس چیز کو مینشن کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ان نشانیوں سے پہچانیں۔ جب قرآن میں بارہا آتا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے، ارد گرد یہ وہ میریکلز ہیں جو کہ ہم لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں ان معجزات کے کہ اب ہمیں یہ معجزہ ہی نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کوئی بڑی چیز ہمارے سامنے ہوگی تو پھر ہم جیسے اکثر آج کل تو بہت زیادہ فیس بک اور اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر وہ چل رہی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا آسمان میں کوئی ایک دم گول دائرہ بنا کے دکھا دیں گے کہ اچھا جی یہ فرشتہ اتر رہا تھا یا جو بھی ہے کوئی اور مخلوق ہے یا ایسا کچھ۔ واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے یہ بالکل اور بہت ساری مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لیکن جن کے اوپر ہمیں غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو تفصیل سے بیان کر کے بتا دیا ہے، وہ چیزیں ہیں کہ بارش کا برسنا یا پھل مختلف اقسام کے دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، جیسے کہ ہم نے انار کے بارے میں پڑھی، زیتون کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا، انگوروں کے بارے میں مینشن کیا کہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ذائقے بھی تھوڑے بہت مختلف ہوں گے یا مختلف ٹائپس ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا زیتون کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تقریباً دنیا میں 500 ٹائپس ہیں، اس کی 500 اقسام ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا بات کی تھی کہ واؤ کی جگہ سبحان اللہ کہنا سیکھیں۔ ہم لوگوں کو یہ جو دیکھ کے ایک دم سے ہم کہتے ہیں نا واو، اس کی جگہ بندہ کہے سبحان اللہ کہ یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے، میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ستارے جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی تھی بات، 3 چیزیں جو ستاروں کا اصل مقصد ہے کہ جو ستارے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آسمان کی خوبصورتی کے لیے ہیں، یا شیاطین کو مارنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت قتادہ کا اس میں قول تھا کہ اس کے علاوہ جو کوئی بھی شخص اس میں کچھ اور ڈھونڈتا ہے تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو جو ہم لوگ ستاروں سے حال معلوم کر رہے ہوتے ہیں یا یہ اسٹرونومی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو ہر ہفتے آتا ہے کہ یہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا یا آپ کا دن کیسا گزرے گا، یہ سب غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور بہت اہم بات جو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی توہین نہ کرو، ایسا نہ ہو۔ میں نے قرآن کی آیت کا جو ترجمہ تھا وہی ایز اٹ از لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی اور علم کی کمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توہین کر بیٹھے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس چیز کو انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی لا علمی میں، اور پھر آگے سے اس طرح کا ری ایکشن آتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس بجائے اس کے کہ انسان اپنے اخلاق سے ان کو مروب کرنے کی کوشش کرے، اپنے اچھا مسلمان بن کے دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی دفعہ یہ ہوا کہ لوگ ان کی پرسنالٹی سے، ان کے اخلاق سے مروب ہو کے ایمان لے آئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا اخلاق اتنا اچھا کرتے۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ انعام کی آیہ نمبر 112 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین. ہم لوگوں کے ہاں ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جنات میں ہوتے ہیں شیاطین، حالانکہ سورہ الناس ہم نے پڑھ رکھی ہے اور اس کی آخری جو آیت ہے، جو قرآن کی آخری آیت ہے، اس میں کیا ہے؟ جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. جنات وسوسے ڈالتے ہیں اور انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندان میں، ہماری فرینڈز میں، جو کہ وسوسے سینوں میں ڈالتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑے کروائیں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں کروائیں، جائیداد کے مسئلوں میں لڑائیاں کروائیں. ہر لحاظ سے لوگ اس طرح کے موجود ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ دشمن بنا دیے. اس کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حالانکہ نبی ہیں، ان کی تو کوئی ایسے لوگ ہوں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو ان کو فائدہ پہنچائیں، جو ان کا ساتھ دیں، ایسے لوگ تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان میں دشمن بنا دیے گئے. کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین تو اس دنیا میں تو بھیجا ہی ٹیسٹ کے لیے گیا ہے. اور ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ آزمائش ہی یہ ہے کہ آپ حق اور باطل کی جب تک آمنے سامنے نہیں آئیں گے تو پروف کیسے ہوگا کہ کون کس کی طرف ہے؟ اور آزمائش کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، یہ فرما رہے کہ میں تمہیں جان سے، مال سے، پھلوں کے نقصان سے، ہر چیز سے تمہیں آزماؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ دشمن پیدا ہو رہے تو اب آپ انسان یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے کس کی طرف جانا ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین. وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایسی باتیں جو کہ اٹریکٹ کریں دنیاوی لحاظ سے، گمراہ کرنے کے لیے. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. تو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کی افطرا کو، جو یہ کرتے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں، جو یہ چالیں چلتے ہیں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سمیہ جو تھیں، ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ یہ نہ کر پاتا، ابو جہل یہ نہ کر پاتا جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا، ان کو قتل کیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں لوگوں کو. انہیں کیا پتا کہ حضرت سمیہ کا پھر درجہ کہاں تک پہنچا. اسلام کی پہلی شہیدہ تھی وہ، کہاں تک ان کا مقام پہنچ گیا. تو جب تک آزمایا نہیں جائے گا تب تک پتہ کیسے چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. آگے چلتے ہیں. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور ایسا اس لیے ہے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. یعنی کہ ایسے لوگوں کے جو وسوسے ہیں کن پہ کارآمد ہوں گے، کن کے اوپر چلیں گے؟ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جو اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، جنہیں اس چیز پہ یقین ہی نہیں ہے کہ اٹھایا جائے گا. بے شک منہ سے نہ کہیں، لیکن دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں، ہمارے درمیان ایسے بہت لوگ ہیں جن کو اس بات پہ پختہ یقین نہیں ہے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے اسی طرح کھڑے ہونا ہے. اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں. یعنی کہ جو سب گڈمڈ ہوا ہوا ہے، شر اور خیر، وہ سب جو ملا ہوا ہے وہ آخر آہستہ آہستہ علیحدہ ہو جائے، شر علیحدہ ہو جائے اور خیر علیحدہ ہو جائے. آگے چلتے ہیں. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ڈھونڈوں؟ یعنی کہ تم جو مجھے باتیں بتا رہے ہو، حالانکہ تم خود اس رب پہ یقین رکھتے ہو. ہم یہ چیز پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ ایک اللہ کو تو مانتے تھے، وہ اس چیز پہ یقین رکھتے تھے کہ ہاں ایک ہی کوئی سپر پاور ہے، ایک ہی کوئی رب ہے. لیکن باقی جو چیزیں، جو شریک ہیں، وہ ہمارے وہ ان کی بس ہیلپر ہیں. تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہا جائے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ڈھونڈوں، اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے، تفصیل کے ساتھ جو کہ بیان ہوئی بھی ہے۔ اور اے نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہم نے پہلی کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، یعنی کہ جو اہلی کتاب تھے وہ جانتے تھے کہ جو کچھ یہ نازل ہوا ہے ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ ایک جگہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں خود اسے پوچھتا، جب میں اللہ کو عبادت کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، تو اگر کوئی ان کا ہوتا تو میں خود ان کو پوچھتا۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہی تو میں تمہیں کتاب میں سمجھا رہا ہوں۔ وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پہ مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ یہ ایک کمپلیٹ کتاب حکمت بھری آپ کو دے دی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یہ بات اتنی امیزنگ ہے کہ سینٹنس نہ کئی دفعہ کچھ ہوتے ہیں نا، کوئی چیزیں آپ کے ذہن میں بالکل ہی ایسے سٹک ہو کے رہ جاتی ہیں، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس قرآن میں جو بھی لکھا ہے، جو کچھ دعوت دی گئی ہے، جو کچھ انجام کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے، وہ ہر بات، ہر لفظ حق پہ مبنی ہے۔ تو اس بات پہ ایمان پختہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أن يتبعوا إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی، یہ بہت 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 امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیٹے۔ ایک دفعہ اس کے اوپر ایک بڑا اچھا واٹس ایپ پہ ہی فارورڈ میسج تھا کہ آج کل ہم لوگ جو ارد گرد بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ تو سب کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، آپ دیکھیں دنیا میں یہ سب کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ اتنا بڑا کی پوائنٹ ہے۔ میں نے شاید یہ بات پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، میں نے ایک جگہ یہ جب پڑھا کہ ایک شخص جو تھے صحابہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے تھوڑوں میں شامل کر دیں، مجھے تھوڑوں میں شامل کر دیں۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسی دعا تم مانگ رہے ہو کہ مجھے تھوڑوں میں شامل کر دیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو صحابی تھے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں، تو یعنی کہ مجھے تھوڑوں میں شامل کر دیں۔ اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن اور تخمین کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے، یعنی کہ صرف اپنی جو اپنے ذہن سے انہوں نے چیزیں تخلیق کر لی ہیں، اپنی جو سوچ انہوں نے ایک بنا لی ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے، اپنی طرف سے سوچ رکھی ہیں چیزیں کہ اچھا یہ کرنا ہے، اچھا یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ فلاں چیز اس طرح سے ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہمیں یہ چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ جو اکثر ہیں وہ اللہ کی یاد سے گمراہ کر دیتے ہیں، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہمیں کن میں شامل ہونا ہے؟ ہمیں تھوڑوں میں شامل ہونا ہے۔ آپ آئندہ کبھی ذہن میں کوئی یہ جب آتا ہے نا، شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے کہ جو وہ سب کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی یہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہ کرنا ہے، ویسٹ کو فالو کرنا ہے۔ اگر آج آپ دنیا کی آبادی ویسے بھی دیکھیں، کبھی اگر صرف نام کے مسلمانوں کا بھی اگر آپ ملک دیکھیں کہ کتنے ہیں، ان کی آبادی کتنی ہے، تو بھی مسلمان تھوڑی تعداد میں، اس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ بہت زیادہ میپ کے اوپر، ویسے تو امریکہ وغیرہ میں، رشیا میں، چائنا میں ہر جگہ مسلمان موجود ہیں، لیکن مسلم ممالک کی تعداد دیکھی جائے پوری دنیا کے حساب سے تو وہ اس طرح سے کمپیریزن میں کم آپ کو لگے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہی چیز ہے کہ زیادہ تعداد میں کون لوگ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اگر
اپنے کلوز گروپس میں بھی دیکھیں، اپنے ملک میں بھی انسان اگر دیکھیں ارد گرد، تو بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہ صحیح اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں کن میں شامل ہونا ہے؟ جو کم تعداد میں ہیں. اور اپنی کم تعداد سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جنگ بدر میں 1000 کے بدلے 313 تھے، اور جیتا کون تھا؟ کم تعداد کے لوگ. آگے چلتے ہیں. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں. لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز ضروری نہیں ہے کہ جو ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں کہ بہت نمازی، پرہیزگار، بڑے نظر نیاز اور یہ روزے رکھنے والے سب کچھ، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی بہت درجے والے لوگ ہوں. اس لیے جب بھی کوئی زندگی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو یہ سوچ کے کریے گا کہ آپ کا رب کس چیز سے راضی ہے، کون سی ہدایات اللہ نے دینی ہے کرنے کے لیے، کون سے کرنے کے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں. لوگوں کی طرف کبھی مت دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون حق پہ ہے کون نا حق ہے. ہمارے لیے یہ کافی ہے. وہ سب سے بڑا بادشاہ، وہ سب سے بڑا جج، وہ سب سے بڑی جو ذات ہے نا، وہ جانتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ کریں اپنی زندگی میں، جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کی رشتہ داریوں سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کی شادیوں سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کے بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی رشتہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اوپر نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی کوشش یہ کریں کہ اس کے مطابق گزاریں جو کہ حکم ہے. آپ یقین کریں کئی دفعہ لگتا ہے کہ میں جیسے ایک خاتون کو جانتی ہوں، انہوں نے جب پردہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں نے فیصلہ کیا تو میرے جو سسر تھے انہوں نے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جب یہ نقاب اتارے گی تو میں اس گھر میں واپس آؤں گا. تو میں نے کہا اچھا تو پھر کیا ہوا؟ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی مطلب ظاہر سی بات ہے وہ ابھی تک نقاب کر رہی تھی، کہنے لگی وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئے. جب کوئی فیصلہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لیتے ہیں تو مشکل ٹائم آتا ہے. اگر اللہ کی مرضی ہو تو آسانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ آزمائے جاتے ہیں کہ بھئی کتنے مضبوط کھڑے ہو، فیصلہ تو لے لیا، کتنے مضبوط کھڑے ہو. لیکن حکمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، میں یہ بات بار بار کہتی ہوں، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. یہ نہیں ہے کہ تن کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک تلوار اٹھا لی اور آپ نے جھگڑے شروع کر دیے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. دعا کرنی ہے، حق کا ساتھ دیں اور دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود رستے بنائیں گے. آپ یہ دیکھیں ابھی پچھلی آیتوں میں بھی ہم یہ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ آپ نے ہر دفعہ جنگ کرنے کھڑے ہو جانا ہے، یا تو میں شروع ہو جائے، گھروں میں جھگڑے لڑائیں شروع. نہیں نہیں نہیں، آپ حق کریں گے، جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ کے لیے اول ہے اور آپ نے وہی کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی میرے لیے آسانیاں کر دیں، مجھے ثابت قدم رکھیں. آگے چلتے ہیں. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا. مکہ کا آخری دور ہے، حالانکہ ہم پہلے احکام اس کے بارے میں آ بھی چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کیا کھانا ہے مسلمانوں نے، کیا نہیں کھانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پہ ایمان رکھتے ہو. وما لكم إلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه
وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ مکہ کے آخری دور کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ تفصیل سے بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں تم پر۔ ہم سورہ بقرہ میں بھی یہ ساری چیزیں پڑھ کے آ چکے ہیں، سوائے سورہ مائدہ میں آپ کو یاد ہوگا بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی تھی، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کے لیے۔ یہ بھی ہم نے بات پڑھی تھی، اگر بالکل ہی انسان مرنے والا ہو گیا ہے، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کھا سکتا، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی فش کی آپشن نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بس اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میرا دم نکل جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے رخصت دی ہے اس چیز کی کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کے لیے۔ اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اگر انسان آپ یہ دیکھیں کہ مر کے کہاں جانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، تو انسان یہ سوچے ٹھیک ہے مر جاؤں گا کھاؤں گا نہیں، میں نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی رحیم ذات ہے کہ وہ اس کے اوپر آپ کو رخصت دے رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی موقع آ ہی جاتا ہے تو انسان حرام میں سے بھی کھا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور چھوڑ دو ہر طرح کے گناہ کو، وہ کھلا ہو یا چھپا ہوا، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ بڑی کھلی واضح آیت ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً یہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے کانوں میں پھوکے مارتے رہتے ہیں، ان کو وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ بہت سے لوگ تھے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سود کے معاملے میں یا حرام حلال کے معاملے میں جھگڑے کیا کرتے تھے۔ سننے میں تو یہ بڑی اٹریکٹیو چیز لگتی ہے کہ اب کہہ دیں کہ بھائی اچھا جو گر کے مر گیا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ مائدہ میں اس میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ جو گر کے مر گیا وہ جو اللہ نے مار دیا وہ حرام ہے، اور تو جو تم حلال کرو وہ حلال ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اس طرح کی تعویلیں جھگڑے کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، سود لینا، کسی کو پیسے دیے اس کے اوپر سے کمائی ہم نے کما لی، سود وہ حرام ہے، لیکن اگر کسی کو کرائے پہ گھر دے دیا اور کرایہ لے لیا اس سے وہ حلال ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سننے میں یہ چیزیں بڑی اس طرح سے لگتی ہیں کہ بڑا بھائی کوئی دلیل پیش کی ہے، لیکن جب تک انسان کو علم نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی تعویلیں پیش کرتے تھے، وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی تعویلیں آج بھی بہت ساری ہم لوگ دیکھتے ہیں، بڑے لیکچرز اگر آپ سنیں، خاص کر ڈاکٹر ذاکر نائک سے، تو اس طرح کے بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں جی، سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ دلیل ہمیشہ قرآن اور سنت ہی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی میں حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، یہ ایک صحابی کے بارے میں، ایک سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ آج کل یہ دیکھیں کہ عبادت سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے، جو چیز پوپ وغیرہ یا جو نان مسلمز کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو اس چیز کو جو حلال کر دیتے ہیں وہ لوگ حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور جو چیز وہ حرام کر دیتے ہیں وہ حرام کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اب اپنے اس قسم کے پوپس پہ یا اپنے پریسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، ادی اس بت کو نکال کر پھینک دو۔ میں نے آپ کو سورہ برا کی آیت
انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو معبود بنا لیا ہے. سورہ توبہ کی آیت جو ہے پڑھتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی کہ جو اپنے راہب تھے یا اس طرح جو ان کے پریسٹ وغیرہ تھے وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو وہ لوگ اسے حلال جاننے لگتے تھے، اور جب وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تو وہ لوگ اسے حرام جان لیتے تھے. یعنی کہ جو چیز انہوں نے حلال کر دی وہ حلال ہو گئی، اور جو انہوں نے حرام کر دی وہ حرام ہو گئی. آگے چلتے ہیں. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، یعنی کہ ہدایت عطا کر دی، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین. اب آپ دیکھیں اندھیرے میں انسان ہوتا ہے نا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نور دیتے ہیں، روشنی عطا کرتے ہیں. کس چیز کی روشنی؟ ہدایت کی روشنی. اس کے اندر ہی انسان ارد گرد اپنے دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون راستہ تلاش کر سکتا ہے کہ کس طرف جانا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں حضرت عمر تھے، حضرت حمزہ تھے، 6 سال لگ گئے ایمان لانے میں، لیکن جب ایک دفعہ ایمان لے آئے تو اتنا پختہ ایمان. وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. اندھیروں میں بھٹکنے کا مطلب کون بتائے گا؟ اندھیروں میں بھٹکنے کا مطلب میں ذرا پتا کروں کہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، اتنی خاموشی ہے آج. جہالت کے اندھیروں میں، گمراہی میں. گمراہی میں، جہالت کے اندھیروں میں. ویری گڈ. جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو. آج اگر آپ ارد گرد کے ہمارے حالات دیکھیں تو یہ نور، ہدایت، یعنی کہ اگر آپ کے پاس قرآن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، اور وہ شخص جو کہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اگر انفارچونیٹلی آپ اگر آج اپنے ارد گرد کے ہمارے حالات دیکھیں، ویسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اندھیروں میں ہی بھٹک رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسپیشلی جو آج کل تو بہت ہی بڑا فتنہ جو LGBT کا چل رہا ہے. ایک میں پروگرام دیکھ رہی تھی، اس میں وہ ایک شخص بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ صرف مرد اور عورت کے اوپر ہی جینڈر کیوں ہے؟ دیر کین بی 1000 genders. 1000 genders. یہ اندھیرے ہی ہے جس میں انسان بھٹک رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اپنی زندگی کے ساتھ کرنا کیا ہے. یہ ہزاروں گاڈز بنا لیے، یہ درخت بھی ہمارا خدا ہے، سانپ بھی ہمارا خدا ہے، گائے بھی ہمارا خدا ہے، یہ پتھر بھی ہمارا خدا ہے. یا حلال حرام کا تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، یا ایون حلال حرام کے ریلیشن شپس کیا ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کس طرح کما رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایتھکس کا تو جنازہ ہی نکال دیا ہے. یہ اندھیروں میں بھٹکنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم تو آج کل ویسٹ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے بہت سے لوگ تو آپ سمجھ لیں معبود بنائی بیٹھے ہیں انہیں اپنے، حالانکہ وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں اور اس سے وہ نکلنے والے بھی نہیں ہوں، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے، یعنی کہ بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے ان کے لیے، ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے وہ تو بہت ہی ایڈوانس ہے، یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو دنیا میں بہت آگے نکل چکے ہیں، انہیں تو یہ لگتا ہے. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم جو اس وقت کے حاکم ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے بستی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چھوٹا سا شہر، چھوٹی سی جگہ ہو، کوئی گاؤں وغیرہ ہو، یعنی کہ اس مختلف علاقوں میں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں. حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ ایسے لوگ جو کھڑے کیے جاتے ہیں، جو ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ آزمائش ہوتے ہیں انسان کی
کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے، تاکہ نیکی اور بدی علیحدہ علیحدہ ہو جائے، پتہ چل جائے کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ لوگ آزمائش کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكَرُونَ۔ اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی، یعنی کہ جو ان کو معجزات دکھائے گئے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ عنقریب پہنچے گی ان مجرموں گنہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں سے اور سخت عذاب ان کی چال بازیوں کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سے وقت میں کیا چیز اتارنی ہے۔ اگر پہلی قوموں کو معجزات دیے گئے تھے، اس وقت انسان ایک ذہن تھا، وہ ارتقائی مراحل میں تھا، یعنی کہ ڈیولپ ہو رہا تھا۔ اب ایک بچہ ہے، اس کو آپ کھلونا دیتے ہیں، لیکن جب وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو کھلونا نہیں دیتے، آپ اس کو حکمت سکھاتے ہیں، وزڈم دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک وقت آ چکا تھا جبکہ اس سے پہلے والے جو لوگ تھے، انبیاء تھے، ان کو معجزات ایسے دیے گئے جیسے حضرت عیسیٰ کو معجزات دیے گئے۔ وہ پرندے میں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں بڑا ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ وہ پرندہ بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے اور وہ اڑنے لگ جاتا تھا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو ایسے معجزات دکھائے گئے تھے۔ حضرت صالح کی اونٹنی تھی، وہ چلتی ہوئی پہاڑ میں سے، وہ چٹان میں سے نکل آئی تھی۔ تو یہ معجزات اس ٹائم پہ دیے گئے تھے، لیکن اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، کون سی قوم کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ انسان باقی وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کس گنہگاروں میں ہونا چاہتا ہے یا صالح لوگوں میں ہونا چاہتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ بات کون سمجھائے گا؟ کون بتائے گا اس کی بات کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ میم ان کو یہاں پہ میم جی سب کو ان کو ہدایت دے دیتا ہے اسلام کی طرف۔ نہیں، سینے تو کو ان کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ ایکسلنٹ پوائنٹ، یس۔ اور ان کے لیے آسان کر دے، ان کا سینہ کھول دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے لیے آسان بھی کر دیا جاتا ہے اس کے لیے عمل۔ وہ لوگ ایزیلی مطلب اس کے اوپر کر سکتے ہیں، ان کے ہاں، لیے مشکل نہیں ہوتا۔ ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا۔ وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اس میں ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ اس کو بڑا نواز دیا جاتا ہے، اس کو ایک بڑا زبردست سا گھر دے دیا جاتا ہے، بڑی امیزنگ سی گاڑیاں دے دی جاتی ہیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے، یہ نہیں کہ بڑی کوئی دعوتیں ہونے لگ جاتی، بڑا وہ امیر کبیر بڑی عزت مل جاتی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کریں، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے،
اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی کہ جو کچھ ہمارے تک پہنچا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم تک پہنچا رہے ہیں، پہنچانے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک کہ آپ اللہ کے احکام کے اوپر ڈٹے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ بڑی سادی سی سمپل سی بات ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے چیزوں پہ، احکام پر چلے گا وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ یہ ایک امپاسبل بات ہے۔ یہ بات تو دیکھیے، شر ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بالکل شر ختم ہی ہو جائے۔ یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی اور نہ ہی جہنم بن سکتی ہے، یہ کشاکش تو چلتی رہے گی حق اور باطل کے درمیان۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جو اس پہ عمل کر رہا ہے نا، وہی جیتے گا، اور جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین عنایت کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو کہ ان کے وفادار ہیں، جن کے لیے یہ بھلائی مقدر کر دی جائے کہ ان کو دین کی سمجھ عنایت کر دی جائے، پھر آسان ہو جاتا ہے، پھر ہر حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حرام ریلیشن شپس میں پڑ جاتے ہیں، بڑی ٹیمپٹنگ ہوتی ہے یہ چیز، کئی دفعہ خود سے اس چیز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ٹی وی دیکھ دیکھ کے، فلمی گانے سن کے ہم اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم پیئر پریشر میں ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی میری فرینڈ کا بھی ہے تو میرا بھی ہونا چاہیے شاید اس لیے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام چھوڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہمیں صرف انٹینشن شو کرانی ہوتی ہے، ہم نے پہلا قدم خود اٹھانا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت ساری ایگزامپلس، کوئی بھی غلط چیز جو ہماری زندگی میں ہے، جب آپ اس کو سدھارنے نکلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، پہلا قدم خود اٹھانا ہوتا ہے، پہلا قدم خود اٹھانا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں نا۔ ابھی تک ہم لوگ جو ساتھ چل رہے ہیں اتنے عرصے سے، آج 54 ہے ہمارا لیسن، کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسان کر دیا اس کو لوگوں کے لیے۔ کوئی ایسی چیز ہے بڑا ہی 2+2 والی بات لگتی ہے، سمجھ آتی ہے، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ اگر جس نے کرنی ہی نہیں ہے وہ تو پھر خود ہی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے یہ چیز آسان کر دیتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، جنت کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار دوست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں بسبب ان کے نیک اعمال کے۔ یہ بھی ریزن بتا دی کس وجہ سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار ہیں، دوست ہیں، نیک اعمال کی وجہ سے۔ اچھا مجھے یہ کون بتائے گا کہ جو سب سے بڑا ریوارڈ ہے قیامت کے دن کا وہ کیا ہے؟ جنت کا ملنا۔ جنت کا سب سے بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ رضا الہی، رضا بھی، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ملیں اللہ تعالیٰ سے ملنا۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پردے میں بلا کر اپنا دیدار کروائیں گے، وہ سب سے بڑا ریوارڈ ہوگا ہمارے لیے۔ سب سے بڑا ریوارڈ، دیدار الہی۔ یس، یہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔
بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. پھر ایک سکون کی زندگی وہاں پر جنت میں کچھ ہی عرصہ ہے. میں آپ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا، اپنی اگر زندگیاں دیکھیں، آپ لوگ تو چھوٹے ہیں ابھی، لیکن جتنی بھی زندگی گزری ہے اگر اس کو پلٹ کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کتنے کچھ لمحے گزرے ہیں. لگتا تو نہیں ہے کہ بھئی 12 سال 13 سال کوئی 20 سال گزر چکے ہیں، کوئی 25 سال گزر چکے ہیں، ایسا تو نہیں لگتا. تو بڑا کوئی عرصہ گزر گیا. ایسا لگتا ہے آپ پلک جھپکیں اور یہ سارا وقت گزر گیا. یہ وقت بہت تھوڑا ہے، یہ گزر جائے گا. لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، جو باقی رہنے والی زندگی ہے، انسان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، سب کچھ ہے اس میں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک کرم ہے. لیکن جو آزمائشیں آتی ہیں یا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جب آپ کو یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کون سا راستہ سلیکٹ کرنا ہے، مجھے کس طرف جانا ہے، وہ والا جو ٹائم آتا ہے نا، اس میں اگر آپ رائٹ ڈیسیژن لے لیں چھوٹے سے وقفے کے لیے، یہ چھوٹا سا وقفہ ہے، یہ زندگی ایک وقفہ ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ان الیہ راجعون کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، بے شک ہم اپنے رب کے پاس ہیں، ہم انہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو بہت چھوٹا سا وقفہ ہے. اس کو اچھے سے گزارنا ہے، اس میں رائٹ ڈیسیژن لینا ہے، رائٹ ڈیسیژن جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے. اور پھر سکون کی زندگی ہے. ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس. آگے چلتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا. جب اس نے کہا تھا نا، وہ جو ایک بڑا جن تھا ابلیس، جب اس نے کہا تھا نا کہ میں یہ شو کراؤں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں. اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی. فائدہ تو اٹھاتا ہے انسان، جنوں سے قابو کر کے ان سے کام بھی کرواتا ہے، اور وہ وسوسے ڈال کے ہمارے سے برے کام کرواتا ہے شیاطین. اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی. اللہ فرمائے گا، اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یقیناً آپ کا رب حکیم اور علیم ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گی، گمراہ ہوں گے اور میں ان کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں تیرے ساتھ ان کو تیرے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالوں گا جو تیری پیروی کریں گے، اور میرے بندوں پہ تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، ان کے اوپر تیرا کوئی حکم نہیں چلے گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں، یہ چیز بارہا قرآن میں آ رہی ہے. آج جتنی بھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں بارہا یہ چیز آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے انسان حقدار بن جاتا ہے اس چیز کا، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں، ظلم میں ساتھی بن جاتے ہیں، گروپس بن جاتے ہیں پورے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے.
انٹریکٹ کیا کریں پتہ ہے قرآن کے ساتھ اس طریقے سے کہ جب جو آیت آپ پڑھیں اور اس کا جو میننگ جس طرح سے نکل رہا ہو اس کے بارے میں دعا کیا کریں. جیسے پیچھے وہ ہم نے پڑھا کہ سلامتی والا گھر ان لوگوں کے لیے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں. اور جب ہم یہ پڑھیں کہ ظالموں کے معاملے میں یا جہنم کے معاملے میں، تو قرآن کا یہ حق ہے کہ آپ اس کا یہ جواب دیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں. انٹریکٹ کیا کریں قرآن سے. آگے چلتے ہیں. يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیات اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، اور انہیں دھوکے میں ڈال رکھا دنیاوی زندگی نے، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے ہیں. دیکھیے قرآن میں ہم نے اور بھی اس طرح کے جتنے بھی مکالمے آتے ہیں نا، بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، پھر آگے سے انسان یہ کہیں گے، تو اس میں مختلف ہیں. کچھ جگہ پہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، یہ تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، آپ انہیں پکڑیں. یا اس طرح کی بہت نہیں ہم نے شرک نہیں کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ جھوٹ بولیں گے اس دن کہ نہیں ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم تو بالکل جو تھے آپ کے مطلب اس طرح کی باتیں قرآن میں بارہا آئی ہیں. تو یہ یاد رکھیں یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کوئی کانٹرڈکشن ہے، یہ ڈفرینٹ گروہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ڈفرینٹ گروپس کے بارے میں. کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا تھا، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. اور کچھ لوگ اس چیز کی تائید کریں گے کہ نہیں ہم نے یہ کیا تھا، وہ خود اس چیز کو مانیں گے کہ ہاں ہم ظالم تھے. تو یہ ڈفرینٹ سچویشن ہے، ڈفرینٹ گروہ ہیں جس میں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا قرآن میں، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ جی اچھا وہاں تو یہ آیا ہے اور فلاں جگہ یہ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہے قرآن. یہ ڈفرینٹ سچویشن، ڈفرینٹ گروہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک دم سے اگر کوئی بستی گناہ کر رہی ہے یا شرک کر رہی ہے یا ایسا کوئی کام کر رہی ہے تو بس فرشتہ بھیجا اور تباہ کر دیا. ایسا نہیں تھا. ان کے پاس باقاعدہ نبی بھیجے جاتے تھے یا پیغمبر بھیجے جاتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے، اور پھر جو ہٹ درمی کرتے تھے، پھر جو نہیں مانتے تھے، تو ان کو ختم کر دیا جاتا تھا، ان کی جڑ اکھاڑ دی جاتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی دعوت نہ آئی ہو ان کو تباہ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے، مختلف درجے ہیں جیسے کہ جنت کے بھی، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت الفردوس کی دعا مانگنی چاہیے جو سب سے اعلیٰ مقام ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے اوپر پڑھا بھی تھا کہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت کا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے عین نیچے ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش سے جو پانی آتا ہے وہ اس جو آبشاریں ہیں جنت الفردوس میں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش سے آنے والا پانی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ والا درجہ عطا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ أَن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے بے شک،
اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے. جیسے عاد کی قوم تھی، وہ ان کو تباہ کر دیا گیا، ان میں جو ایمان والے تھے تھوڑے سے تھے انہیں نکال لائے. پھر سمود کی قوم ان میں سے بن گئی، پھر ان کو تباہ کر دیا گیا، ان میں سے جو نہیں ایمان لے کے آئے تھے ان کو تباہ کر دیا گیا، اور ان میں ایمان والوں کو بچا لیا گیا. جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو. وہ جو وقت آنا ہے آ کر رہے گا، کوئی اس چیز کو ٹال نہیں سکتا، ایک سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتا. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني أعمل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو. کیا کیا مظالم ڈھائے گئے مکہ میں مسلمانوں کے اوپر، کس بے دردی سے شہید کیا گیا، کس بے دردی سے ٹارچر کیا گیا، بالکل بائیک آؤٹ کر دیا. برا حال مسلمانوں کا ہو گیا تھا، پتھر باندھنے پڑ گئے تھے مسلمانوں کو، ہجرت پہ مجبور ہو گئے کتنے مسلمان، کس کس طریقے سے ان کے ساتھ برائیاں کی گئی. کہہ دیجئے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے. تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. آپ خود بتائیں، بڑی سمپل سی بات ہے. سوری، اگر کوئی شخص جو کہ ہدایت نہیں لے رہا، نہیں کام کر رہا، ایک سمپل سی ایک سٹوری ہے. آپ ایک ایگزام میں بیٹھے ہوئے، ایک لڑکی ہے مریم، ایک لڑکی ہے ثنا. جو مریم ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھتی ہے، اور جو ثنا ہے وہ ذرا اسٹرگل کر رہی ہے، نہیں پڑھ رہی ہے، اس نے نہیں پڑھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کے اچھے گریڈز آئیں گے؟ مریم. ویری گڈ، بڑا سمپل سی بات ہے، مریم ظاہر سی بات ہے پاس کرے گی. اسی طرح یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. جو کوئی اس کتاب کو، سننا کو، قرآن کو فالو کرے گا، جو اس گائیڈنس کو فالو کرے گا اپنی زندگی میں، وہ کامیاب ہوگا. سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا. لیکن ہم لوگ غلطی کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسی زندگی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، ایک ایسی زندگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا رزق میری طرف سے، اس کی ذمہ دار میں ہوں. انسان کو ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن جو چیز جو لقمہ آپ کے منہ میں جانا ہے وہ جا کر رہے گا. اور ہم آخرت کو اپنی خواہشات پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہاں نہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہیں، وہ تو معاف کر دیں گے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، انہوں نے یہاں اچھا دیا ہوا تو وہاں پہ بھی اچھا دیں گے. وہ ہم اپنی خواہشات پہ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگیوں میں ہمیں بہتری لانی چاہیے. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. ہمیں ایکشن لینا چاہیے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے. ایک بہتر مسلمان بننے کی کوشش کریں اور اپنی آخرت پر کام کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے لیے دعا کرتے رہیں. یہ چیز خالی ہمارے عمل سے بھی ہمیں نہیں ملے گی، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہی انسان کو جنت میں لے کے جائے گی. یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رہنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمیں اپنے عمل پہ زوم ہو جائے کہ نہیں میں تو بڑی نمازیں پڑھتی تھی، میں نے تو تہجد بھی پڑھی، میں نے تو کبھی اشراق بھی نہیں چھوڑی، میں تو بڑی قرآن بھی پڑھا کرتی تھی، میں تو نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے، ہمبل رہنا چاہیے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنی خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جو کچھ آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے گا. اس لیے دنیا میں ظاہر سی بات ہے جو اب ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو ہمارے انٹریکشن ہمارے خاندان کے ساتھ ہے، یا حرام حلال کمانا ہے، حرام حلال ریلیشن شپ ہے، پردہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے کرنی ہے نا ہم نے. جی عائشہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟
میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہ بات نیگلیکٹ کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا، یہ بات ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی اسی کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کا وعدہ نہیں کیا ہم سے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے. تو ہمیں جس چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے ہم اسی کے پیچھے دوڑیں، لیکن جس کا وعدہ نہیں کیا ہوا وہ تو ہماری آزمائشوں سے تو ہمیں خود ڈھونڈنا ہے، ہمیں خود جانا ہے اس طرف، لیکن ہم ادھر کوشش نہیں کرتے. ایکسلنٹ پوائنٹ. کہ آپ کو اصل میں تو ہدایت تو آپ کو خود ڈھونڈنی ہے. جو اس کے جو طلبگار ہوگا اس کو ہدایت دی جائے گی. رزق کا وعدہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا ہے، لیکن جو ہدایت ہے، جو اصل مقصد ہے اس زندگی کا، وہ تو خود ڈھونڈنی پڑے گی. اس کے لیے تو خود طلبگار ہونا پڑے گا. جی فیضا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ دنیا ہے ہی کھیل تماشے کی بات. بالکل، یہ تو وقت گزر جائے گا. اصل تو زندگی وہ ہے جس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. آج کا لیسن یہیں تک. آج کے ہم جو ہے ایکشن دیکھ لیتے ہیں اپنے، کہ شیاطین صرف جنوں میں نہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے. ہمارے کئی دفعہ دوست ایسے ہوتے ہیں، کچھ کزنز ایسے ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور ہمارے تعلقات، ہمارے ریلیشن شپ یا ہماری کمائی یا ان چیزوں میں ہمیں خراب کرتے ہیں، برے مشورے دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے. یہ قرآن کی سمپل آیت کی ٹرانسلیشن لکھ دی ہے میں نے، اس میں کچھ ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہم نے اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں جانا. جو سب کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا، جو صحیح ہے وہ کرنا ہے. جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کریں اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں. کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ میم جیسے بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ لائک جو مطلب اسلام جو اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتے ہیں ان کے لیے بہت مطلب اسلامک کلاسز کی گائیڈنس بہت ایزی ہو جاتی ہے. لیکن جب ان لوگوں کو بہت زیادہ مطلب آزمایا بھی جاتا ہے تاکہ مطلب ان کا ٹیسٹ کیا جائے ایک طرح سے، تو بالکل ان کے لیے بہت مشکل بھی ہوتا ہے نا. تو لائک بالکل اس کے لیے ضروری ہے بیٹا کہ جڑے رہیں قرآن و سنت سے. اگر آپ صحابہ کے اوپر یا صحابیات کے اوپر جو جو مظالم ہوئے اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں، جیسے حضرت سمیہ کے اوپر جو ان کو مارا تھا ان کی شرم گاہ کے اوپر، آپ سوچیں ابو جہل نے، اس کی کوئی مجال نہیں تھی لیکن آزمائی گئی نا وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو اس کا ہاتھ اسی وقت رک جاتا، شل ہو جاتا، ٹوٹ کے گر جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آزمایا جاتا ہے. ان کی آزمائش ہوئی. ہاں ان کے اب درجات کہاں تک پہنچ گئے جنت میں، ان کی صبر کی وجہ سے وہ کس مقام پہ پہنچ گئی، وہ پھر تبھی جان سکتے ہیں جب انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکرام کرتے ہیں شہیدوں کا، یا وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو ثابت قدم رہتے ہیں، مشکلات آتی ہیں پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں، ان کی کیا درجات ہو جاتے ہیں. یہ اس کا تو اندازہ ہمیں وہیں جا کر ہوگا. حدیث سے، قرآن سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے، جیسے آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے جنت کا گھر ہے. تو مشکل آتی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آتی ہے. اس کے لیے جڑے رہے قرآن اور سنت سے. یہی ٹپ ہے کہ انسان جڑا رہے قرآن اور سنت کے ساتھ. ٹھیک ہے. میم مجھے بھی ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی بتائیے طیبہ. میم یہ سود کے ریلیٹڈ مجھے پوچھنا تھا، یہ جو آپ نے تھوڑی سی بات سمجھائی تھی کہ ہم لوگ جو ہے رینٹ کے گھر جو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا بتائیں کہ یہ کیسے سود ہے. یہ تو ایک ذریعہ ہے نا، مطلب اگر کوئی اپنا رینٹ کا گھر لے کے آگے لگاتا ہے یہ تو بیٹے سود نہیں، یہ تو جائز ہے، بالکل جائز ہے. یہ ٹھیک ہے.
ہاں بالکل بالکل بالکل. آپ کے اپنا گھر کرائے کے اوپر دیتے ہیں اور اس کے اوپر سے جو منافع آپ کو جو کرایہ ملتا ہے آپ کو وہ جائز ہے, بالکل جائز ہے. میں تو کہتی تھی کہ لوگ تعویلیں یہ دیتے ہیں, غلط تعویلیں دیتے ہیں, یہ غلط تعویل ہے. سود حرام ہے. آپ نے پیسے کے اوپر پیسہ کمانا از حرام, دیٹ از سود. ٹھیک ہے, جو بینکاری میں ٹھیک ہو گیا. لوگ کو دے. لیکن آئی ایم سوری اگر کہیں پہ اس طرح سے کنفیوژن ہوئی وہاں پر, کہ جی جی کرائے پہ اگر آپ کسی سے کرایہ لے رہے ہیں وہ بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. ٹھیک ہو گیا میم, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی, میں نے پھر بولا میں آپ سے اینڈ پہ پوچھوں گی. جزاک اللہ. شکریہ شکریہ تھینک یو فار آسکنگ. مطلب مجھے شاید وہاں پہ کچھ اس طرح سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. چلیے اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.